بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی والی کلاس میں یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور جس صدی میں بھیجے گئے یعنی 6ٹھی صدی، اس زمانے میں دنیا کا ماحول کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرصے میں آئے تو دنیا کے اندر کتنے مذہب تھے اس وقت، اور اس وقت کتنی حکومتیں تھیں، اور دنیا کا ماحول کیا تھا اس زمانے میں؟ آسمانی تعلیمات دنیا سے ختم ہو گئی تھی اور دنیا کے اندر ہر طرف اندھیرا اندھیرا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ آسمانی تعلیمات رکھنے والے یا تو اپنے دین ایمان کو بچاتے ہوئے گئے غاروں کے اندر، یا انہوں نے حالات کے ساتھ صلح کر لی، کرو جو کرو۔ ایسے حالات میں کوئی ہمت کر کے کھڑا ہوتا اور ان حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، یہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی، کیوں ایک علاقہ نہیں تھا، ایک بات نہیں تھی، 10 پورا ماحول بگڑ گیا تھا۔ اور اگر کوئی کھڑا ہوتا تو وہ تنہا اکیلا کھڑا ہوتا، اس کا ساتھی کوئی نہ ہوتا۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب ساری دنیا تباہی کے راستے پر، خودکشی کے راستے پر جا رہی، وہ تیزی سے، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی۔ آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پورے نقشے میں جزیرۃ العرب پر آئے۔ اس کی بنیادی 3 وجہ ہیں۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں کیوں بھیجا؟ اس کی بنیادی وجہ 3۔ نمبر 1، عرب قوم کی خصوصیات دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں، عرب قوم کی خصوصیات۔ اب آگے آتے ہیں دوسری بات، جزیرۃ العرب میں کعبہ موجود ہے جو دنیا کا مرکز ہے۔ تیسری بات، جزیرۃ العرب خود دنیا کے بیچ میں ہے۔ اب اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں آگے۔ عرب قوم کی خصوصیات پر اب دیکھیں۔ عرب قوم کی خصوصیات، عرب جہل بسیط، جہل مرکب، یہ ایک لفظ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ ایک آدمی کو کچھ معلوم نہ ہو، اس کو معلوم ہی نہیں، تو یہ آدمی جہل بسیط میں سنگل جہل ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو غلط معلوم ہے تو یہ ڈبل جہل کے اندر مبتلا ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ آسانی سے اس کو سمجھا دو گے کہ بات ایسی ہے، اور اگر کسی آدمی کے دماغ میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے تو پہلے وہ غلط کو نکالنا پڑے گا، پھر ٹھیک بات لانی پڑے گی۔ تو ایک ڈبل جہل، ایک سنگل جہل ہے۔ سنگل کو جہل بسیط کہتے ہیں، ڈبل کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں عرب قوم سنگل جہل میں مبتلا تھی، دنیا کی دوسری قومیں ڈبل جہل میں مبتلا تھی۔ عرب کی تختی خالی تھی اور دوسری قوموں کی تختیوں پر کچھ لکھا ہوا تھا پہلے سے۔ عرب قوم کی تختی پر لکھنا آسان تھا کیونکہ وہ تختی خالی تھی، اور دوسری قوموں کی تختی کو پہلے مٹانے کی ضرورت تھی، پھر لکھنے کی ضرورت تھی، وہاں کام ڈبل تھا۔ تو یہ پہلی بات ہے، عرب قوم جہل بسیط اور دوسری قومیں جہل مرکب میں مبتلا تھی، اپنی اپنی تہذیبیں تھیں ان کی۔
عرب قوم امی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے امی لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا. امی ان پڑھ کو کہتے، امی منسوب ام کی طرف، ماں کو کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو جو آدمی آخر تک ایسا ان پڑھ رہے اس کو کہتے ہیں یہ امی ہے. وہی جیسے ماں سے نکلے تھا ویسا ابھی تک ہے، امی ہے. تو اب پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، عرب کا مضبوط قوت ارادی، ایک کام کا ارادہ کیا تو اب ہٹنا نہیں ہے پیچھے. اس کی مثال سہیل بن عمر، یہ کفار کا ایک سردار تھا جو بعد میں مسلمان ہوا ہے. جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی، انشاءاللہ حدیبیہ کا صلح آگے آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے ادھر سے کافروں کے سردار آئے، مذاکرات چل رہے تھے اس بات پر کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، اس سال آپ جاؤ، اگلے سال آؤ گے، اور بہت ساری باتیں وہ اپنے موقع پر آئیں گی. وہاں مذاکرات جب ہو رہے تھے، معاہدہ ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں لکھو ھذا ما قاضى به محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگوں کے درمیان ہو رہا. سہیل بن عمر نے کہا محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو. اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا؟ محمد رسول اللہ مت لکھو. اپنی بات پر ڈٹے ہوئے. دوسری مثال عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے عکرمہ، یہ کافروں کا کمانڈر تھا جنگوں میں، اخیر وقت میں مسلمان ہو گیا، اخیر میں بالکل. یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی اور وہاں سے کافر لوگ بڑے حملہ کر کے آ گئے، اور یہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے اس وقت. انہوں نے للکار کر کافروں کو کہا رک جاؤ، جب تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی تو میں ہر جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہا، میں بھاگا نہیں. اب جب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تو تم سے کیسے بھاگوں گا؟ میں بھاگوں گا نہیں. پھر آواز لگائی اپنی قوم نے کہ کون ہے جو آئے میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرے. کچھ لوگ آگے بڑھے، وہ بڑھتے رہے، وہ شہید. یعنی کیا مطلب ہے؟ ارادہ بڑا مضبوط عرب کا. دوسری بات صاف گوئی، صاف گوئی، صاف بات کرنی ہے، بات گول مول نہیں کرنی ہے، جو بات ہے صاف کہنی. عباس بن عبادہ خزرجی کی مثال ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں میں جا کر کے گشت کرتے تھے، تو مدینہ سے انصار آئے تھے، اس وقت تو انصار نہیں بنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے بات ہوئی کہ اگر مجھے میری قوم نے نکالا یہاں سے تو کیا آپ مجھے اپنی جگہ میں پناہ دے دو گے؟ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو وہ قوم نے کہا ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئے تھے. عباس بن عبادہ خزرجی ان کے اندر ایک صحابی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو کہا بات کو پہلے سمجھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دے رہے ہو، اس کا مطلب بھی تم کو معلوم ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آئے گا ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی، تم سے اس کو مانگیں گی وہ قومیں، اور اس پر تم کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے گا اور اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے گا اور اپنا مال دولت ہاتھ سے جائے گا، لیکن تم اس کو حوالہ نہیں کرو گے. اگر اس بات کے لیے تیار ہو تو پھر تو ان کو لے لو، اور اگر کل تم گھبرا کر کے ان کو واپس دشمنوں کے حوالے کر دو تو تم کو دنیا آخرت کی ذلت ملے گی. ابھی سے مت لو، پھر اس بات کو سمجھو ابھی سے. تو کہتے ہیں قوم نے کہا ہم تیار ہیں ہر حالات کے لیے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں حوالہ کریں گے.
تو اس موقع پر کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن قوم نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کریں کہ آپ کے لیے بالکل کھڑے ہو جائیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ فرمایا جنت تم کو ملے گی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں ہم جہاد کرتے۔ عباس بن عبادہ خزرجی کی مثال صاف صاف بات ہے۔ آگے ہے عمل کی سنجیدگی۔ دیکھیں حضرات، ایک بات ہے دنیا میں، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں شوقیت طور پر کہ کچھ ہونا چاہیے، بس وہ سنجیدہ نہیں ہوتے اس کام میں، کہتے ہیں بس کچھ ہونا چاہیے، ایسا شور شرابہ ہونا چاہیے، لوگ ہونا چاہیے، رش ہونا چاہیے، ایسا کچھ ہونا چاہیے، وہ شوقیہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ عرب قوم جب کسی کام میں لگتے بہت سنجیدگی سے لگتے تھے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ عقبہ بن نافع، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کمانڈر ہے، چلتے چلتے بحر اوقیانوس پر پہنچا ہے اور اپنے گھوڑے کو آگے پاؤں ڈال دیے پانی میں اور کہا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آگے بھی ہے کوئی تو میں آپ کا پیغام لے جا کر کے ان تک پہنچاتا، لیکن آگے نہیں ہے معلوم مجھے۔ عمل میں سنجیدہ ہے، شوقیہ نہیں ہے، شوق ہو گیا تو کام کر لیا، شوق نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، موسم اچھا ہوا تو کر لیا، موسم خراب ہوا تو کہا آج تو موسم بڑا خراب، موڈ اچھا ہوا تو کر لیا اور کہا آج تو میرا موڈ بڑا خراب ہے، آج میں نہیں کر سکتا۔ موڈ کے پیچھے چل رہے ہیں، موسم کے پیچھے چل رہے ہیں، کہا آج لوگوں نے بڑا ٹھیک سنا تو بس پھر کروں گا، آج لوگ نہیں صحیح تھے بس میں نہیں کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں کے پیچھے، موسم کے پیچھے، موڈ کے پیچھے چل رہا، یہ اپنے عمل میں نہیں سنجیدہ ہے۔ حضرات ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں میں صرف شوقیہ کام کرتے ہیں، سنجیدہ نہیں ہے۔ اب عرب قوم کی تیسری حریت آزادی، آزادی ہے ان کے اندر، غلامی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رستم کے دربار میں گئے، ایران کا، رستم کے دربار میں گئے، تخت پر اوپر بیٹھا ہوا بڑے تکبر کے انداز میں، اور دوسرے لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے نیچے، اور وہ بڑے تخت پر اونچا بیٹھا ہوا ہے غرور میں۔ مغیرہ بن شعبہ گئے اس کے ساتھ بات چیت کے لیے، اس نے کہا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب گئے تو سیدھے اس کے ساتھ جا کر کے اس کے تخت پر بیٹھ گئے، تو وہ لوگ جلدی سے آئے جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مغیرہ بن شعبہ کو اتار کے نیچے کہا تم نے گستاخی کی ہمارے کمانڈر صاحب کی۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں تو تم کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن تم بہت بیوقوف لوگ ہو، ہم تو سب انسان برابر سمجھتے ہیں، ہم میں تو یہ فرق نہیں ہے کہ یہ آسمان پر بیٹھے یہ زمین پر بیٹھے، یہ فرق ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آج آپ سب دیں کہ غلام قوموں کی اور باتیں ہوتی ہے، آزاد قوموں کی اور آزاد ہوتے ہیں۔ حضرات غلام قومیں اپنا روب جمانے کے لیے، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے سارے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، آزاد قوموں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ غلام قوموں میں شرافت کم چلتی ہے حضرات، وہاں ڈنڈا زیادہ چلتا ہے۔ شریف قوموں میں، آزاد قوموں میں شرافت چلتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ شرافت سے معاملہ کیا، اس نے آپ کے ساتھ ڈبل شرافت کا مظاہرہ کیا کہ یہ صاحب میری عزت کر رہے ہیں اور مجھے میرا احترام کر رہے ہیں تو مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور غلام قوم کے ساتھ آپ شرافت کا مظاہرہ کریں گے تو وہ اس کو اپنا کمال اور آپ کی سادگی سمجھے گا، یہ سمجھتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ڈنڈے کے ساتھ چلانا چاہیے۔ وہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ چلانے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی عرب قوموں کی عادات۔ دوسری بات کعبے کا وجود، جزیرت العرب میں کعبہ موجود ہے، یہ ہے کعبہ، یہ ہے جزیرت العرب دنیا کے اندر، یہ لال، یہ جزیرت العرب۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے
اس موقع پر ان سے کچھ دعائیں انہوں نے کی ہیں جو قرآن کریم کے اندر۔ پہلی بات، اے اللہ اس جگہ کو، اس شہر کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے، یہاں امن ہو، اطمینان ہو، جب ساری دنیا میں لوگ خطرے میں، یہاں امن ہوگا۔ اور آج ایسا وہاں امن ہے، زبردست امن ہے۔ دوسری بات، انہوں نے دعا کی، اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ تیسری بات، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اور سب لوٹ لوٹ کر کے مکہ کعبہ کے پاس آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ عمرہ اور حج کے لیے کیسے جاتے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا کر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں اے اللہ ایک امت پیدا کر جو آپ کی تابعدار۔ اور 5ویں نمبر پر اس امت مسلمہ میں ایک پیغمبر بھیج جو جا کر کے لوگوں کو تیری کتاب سکھائے، پڑھائے، ان کی تربیت کرے، ان کو حکمت سکھائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں انا دعوت ابراہیم وبشرا عیسیٰ ورؤیا امی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی ہے میری صورت میں، اور حضرت اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، فارقلیت ہوگا۔ بائبل کے اندر اس کا نام فارقلیت لکھا ہے، آج کے زمانے میں اس کے اندر مددگار کا لفظ لکھا ہے۔ ایک پیغمبر آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور فرمایا میری ماں نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کعبہ موجود ہے۔ تیسری بات، جزیرۃ العرب 3 بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ کے بیچ میں، اور اس کے ایک طرف روم کی حکومت اور ایک طرف اس طرف ایران کی حکومت اور اس طرف روم کی حکومت۔ روم اور ایران کے درمیان ہونے کے باوجود ہر قسم کے غلامی اور سیاسی اثر سے آزاد قوم تھی۔ اب دیکھیں جزیرۃ العرب کیسے ہے، یہ دیکھیں جزیرۃ العرب، جی جزیرۃ العرب ہے یہ، اس کے ادھر ایشیا ہے، یہ خود بھی ایشیا میں، ادھر یورپ، ادھر افریقہ۔ جزیرۃ العرب 3 بر اعظموں کے بیچ میں واقع ہے۔ یہاں سے پیغام سیدھا تینوں جگہوں میں جائے گا، اور آگے یہ دیکھیں جزیرۃ العرب، یہاں سے جائیں گے ایشیا کو، یہاں سے جائیں گے یورپ کو، یہاں سے جائیں گے افریقہ کو۔ اب دیکھیں جزیرۃ العرب کیسے ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے پورا، اور یہ مکہ ہے اس کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جزیرۃ العرب کے اندر۔ جزیرۃ العرب ایک جزیرے میں ابھی بہت سارے ممالک ہیں، یہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں سے ادھر جائیں گے تو ایشیا، ادھر جائیں گے تو یورپ، اور ادھر آئیں گے تو افریقہ۔ اب 3 بر اعظموں کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے ایک پیغام جو دنیا کو پہنچانا تھا وہ بہت آسانی سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں کیوں بھیجا، تو اس کی بنیادی وجہ 3 ہو گئیں۔ ایک عرب قوم کی خصوصیات، نمبر 2 جزیرۃ العرب میں کعبہ کا وجود،
اور نمبر 3 بات، جزیرۃ العرب کا جغرافیے کے اندر جو محل وقوع ہے کہ وہ 3 بر اعظموں کے بیچ میں ہے، ادھر اس کے ایشیا ہے، ادھر اس کے ساتھ افریقہ ہے، اور ادھر اس کے ساتھ یورپ ہے، اور یہاں سے پیغام ساری دنیا کو جا رہا تھا۔ اب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں بھیجا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اب یہ بات کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔